رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کے بھی وصال چند ایک ازواج مطہرات کے رمضان شریف میں ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال بھی ماہ رمضان شریف میں ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ، آپ کا وصال رمضان شریف میں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال بھی 17 رمضان المبارک ہے، اور غزوہ بدر بھی 17 رمضان کو ہے۔ بہت ساری یادگاریں 21 رمضان کو حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج کی جمعۃ المبارک میں حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر خیر اور آپ کی اولاد پاک کا ذکر کیا جائے، تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں کہ ان کا رتبہ کیا ہے اور ان کی اولاد کتنی ہے اور اس اولاد کی شان کیا کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے غیب کی خبریں رکھنے دینے والے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، کل ازواجک، اپنی ازواج مطہرات کو فرما دیجئے، و بناتک، اور اپنی شہزادیوں سے یعنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھروں سے جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر لے کے اپنے منہ کو چھپا کے نکلیں۔ اس آیت کریمہ میں جہاں پردے کے احکام ہیں، وہاں اہل ایمان کی بیویوں کے مسائل بیان کیے گئے، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں، ان کا ذکر خیر فرمایا گیا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر پاک فرمایا گیا۔ یہ سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 59 ہے، 59-59۔ اس میں اللہ کریم نے بالخصوص ان 3 عورتوں کے گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی فرما دیجئے اپنی ازواج سے۔ اب قرآن شریف نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج کتنی ہیں، اور یاد رکھنا یہ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ازواج یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع عربی زبان میں کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے۔ اب قرآن شریف سے پوچھا تو بتایا قرآن شریف نے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کتنی ہیں، تو فرمایا حدیث پاک میں تلاش کرو۔ جب حدیثوں کو دیکھا تو وہاں نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 مل گئی۔ تاریخ نے بتایا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے حرم پاک تمام اہل ایمان کی مائیں، ان کی تعداد 11 ہے، اور وقت وصال جب آقا دو عالم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت جو ازواج مطہرات حضور کے نکاح میں موجود تھیں ان کی تعداد 9 ہے۔ 9 ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن عورتوں کو
نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے نکاح میں چھوڑا ہے۔ دو وہ خوش نصیب عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح ہوا لیکن قرابت اور قریب آنے کی ابھی رخصت آنے کی گھڑی نہیں آئی، وہ رخصتی سے پہلے ہی ان کو علیحدگی دے دی گئی۔ 9 وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا۔ یہ تو وہ ہو گئی 9 جن کے ساتھ نکاح کیا، 2 کے ساتھ نکاح ہو گیا، 9 ان کے علاوہ ہیں جن کے طرف ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا یا ان کی طرف سے پیغام نکاح آیا تو رحمت عالم نے منظور فرما لیا۔ نکاح نہیں ہوا لیکن پیغام نکاح یا سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے پہنچا، یا انہوں نے از خود اظہار عقیدت کرتے ہوئے حضور کا حرم بننے کی بہت پاکیزہ سوچ پیش کی تو رحمت عالم نے قبول فرما لیا لیکن نکاح نہیں ہوا۔ اب یہ ساری ازواج مطہرات کا ذکر ایک نشست میں، پھر جمعے کے قلیل وقت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ کر پائے۔ تو آج چونکہ 6واں روزہ ہے، کتنا ہے جی؟ 6واں ہی ہے نا، 6 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور میں نے 3 کو بھی ذکر کرنا ہے اور 10 کو بھی ذکر کرنا ہے۔ 3 رمضان کو حضرت خاتون جنت کا وصال اور 10 رمضان کو ان کی امی جان کا وصال۔ تو اسی مناسبت سے آج ان کے ذکر میں ان کا ذکر بھی آ جائے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے حضور کا وہ حرم پاک ہے کہ جن کے سلام کے لیے جبریل کو رب بھیجتا ہے۔ اے جبریل جاؤ، میرے محبوب غار حرا میں ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ رحمت عالم اعتکاف میں مکہ میں غار حرا میں ہے، اور ایک خاتون عفت معاف تقدس آفرین خاتون کھانا بنا کے، جو کا شربت روٹی بنا کے حضور کی خدمت میں لانے والی ہیں۔ جاؤ، ان کے پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ، جب وہ آ جائیں تو اپنا بھی سلام کہنا، رب کا بھی سلام کہنا۔ یہ ان کا مقام ہے، جنہیں رب سلام بھیجے ان کا رتبہ کتنا ہوگا ہم نہ تکڑی پہ تول سکتے ہیں، نہ کسی انچی ٹیپ سے ناپ سکتے ہیں۔ اور رب سلام بھیجے، اور ان کی شان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ اتنی پیاری تھی کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ان کے نکاح میں موجود ہوتے ہوئے دنیا میں سرکار معاب علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا، اتنی وہ پیاری تھی۔ اور کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جب تعلق نکاح سے قائم ہو گیا، پھر ہر وقت حضور پہ قربان ہی ہوتی رہی، ہر وقت قربان ہی ہوتی رہی۔ بہت امیر قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق، تجارت کا پیشہ تھا، بہت امیر کبیر خاتون تھی، پر جب حضور کے حرم میں آ گئی، اس عمارت کو چھوڑ کے ساری زندگی سادگی کو اپنا زندگی کا ترہ امتیاز بنا لیا، پھر سادہ زندگی گزاری۔ بتا دیا کہ بنتر بناوٹ میں کوئی نہ حسن ہے نہ فائدہ ہے، وہی کمال ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہے، اور اسی طرح زندگی گزارتی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن منور سے
ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے یہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کی تعداد کل 6 ہے۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا، 6 اولاد پاک حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن منور سے پیدا ہونے والی ہمارے حضور کے گھر میں نکاح پاک میں آنے کے بعد جو ان کی اولاد ہے اس کی تعداد کل 6 ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں آئی، اور جو پہلی اولاد ہے وہ اس کا ذکر نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں حضور کی اولاد خدیجۃ الکبریٰ کے بطن منور سے آنے والی 6 اولاد ہیں، جن میں 2 شہزادے ہیں، 4 شہزادیاں ہیں۔ عام طور پہ بیٹی کے لیے کوئی صاحب منصب بندہ ہو تو اس کی بیٹی کو صاحبزادی کہا جاتا ہے، پر ہمارے حضور پیر سیال نے بتایا کہ جب حضور کی شہزادیوں کا ذکر آئے پھر صرف صاحبزادی نہیں کہنا بلکہ شہزادی کہنا۔